بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، محل اس نے اپنا تعمیر کرنا تھا۔ یہاں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، یہاں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے پورے کے پورے گاؤں سوسائٹیاں بنانے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم باؤنڈری کرنے لگے ہیں، اگر زمین ہمیں نہیں دو گے تو بند کر دیں گے راستہ ہی تمہارا، کیونکہ ہم نے آگے سے بھی خرید لیا اور پیچھے سے بھی۔ کس نے اجازت دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو رستے کا خالی نشان مٹائے وہ بھی لعنتی ہے، جو نشان مٹا دے اور جو رستہ ہی کسی کا بند کر دے۔ لیکن چونکہ اس کے پاس دولت ہے اور اوپر تک اس کے ہاتھ مل گئے، اب اسے کو منع کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے آدمی کا تو کوئی نام لے کے بھی بات نہیں کر سکتا، ڈر آتا ہے، اس لیے کہ بڑی لمبی دور دور تک ان کی باتیں ملی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ اپنا محل بنا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کی کٹیا بھی محل میں آ گئی، جھونپڑی، بیوہ عورت ہے، لاوارث ہے، اولاد کوئی نہیں۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اماں جتنے پیسے تو کہے گی نا میں دے دوں گا، میرے ہاتھ بیچ ڈال۔ تو کہنے لگی میں دیہاتی عورت ہوں، پتہ ہے نا بچے ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں پر ابا کہتا ہے مجھے گاؤں میں رہنے دو، اماں کہتی ہے کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ میں پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، جب میں مر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، میرا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ اور ہے، تجھے مل جائے گا، لیکن میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، دل کرتا ہے جنازہ اسی جھونپڑی سے نکلے تو مجھے پڑی رہنے دے، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اس نے کہا وہ نقشہ میرا خراب ہوتا ہے، کئی لوگوں کا نقشہ، ہاں بڑے لوگوں کے نقشے خراب ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اگر ظلم کرو گے تو قبر کا نقشہ بھی خراب ہو جائے گا، ہاں قبر کا نقشہ بھی خراب ہو۔ کہا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے، رستے میں آتا ہے نا تیرا وہ جھونپڑا کچا مکان، تو اٹھا اس کو۔ تو بوڑھے لوگ بیچارے کمزور لوگ، اماں اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، آرزوؤں کا مسکن تھا، تن کا گھر جمع کر کے گھر بنایا تھا، اماں باہر ہی نہیں جاتی، اگر میں گئی تو میرا گھر گرا نہ دیا جائے۔ لیکن انسان کتنے دن بیٹھ سکتا ہے؟ کئی دن گھر سے چمٹی رہی، آخر ایک دن انسانی ضرورت کی خاطر گھر سے باہر نکلی، چند گھنٹے دور گئی تھی۔ بادشاہ نے پہلے سے بندوبست کیا تھا کہ جیسے نکل جائے نا تو بلڈوزر چلا دینا، جو اس وقت سہولت تھی، گرانا فٹافٹ۔ ہم کو پتا جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ تو رات کو دیواریں بنا کے چھت بھی ڈال لیتے ہیں، جنہوں قبضہ کرنا ہوتا ہے نا جی، اور رات میں ہی ساری تیاری مکمل ہوتی ہے، دیواریں چن کے اور چھت بھی ڈل جاتی ہے، تالا بھی لگ جاتا ہے، گیٹ بھی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، راتوں رات ہی نظام ہو جاتا ہے۔ فوراً گرا دیا اس کا مکان۔ اماں چند گھنٹوں کے بعد آئی، حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں پھر اس نے جو دعا مانگی تو پھر ہل گئے زمین و آسمان۔ بوڑھی تھی نا اور مظلوم تھی، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر رب کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا نا، عرش کے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، مالک تیرے ہوتے ہوئے میرا غریب کا گھر گر گیا۔ رب کریم نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ذرا دوڑ کے جاؤ اور اس بادشاہ کا محل اٹھا کے اس کے اوپر گرا دے اور یہ بستی تباہ کر دے۔ جن لوگوں نے ایک مظلوم کی ساری کٹیاں بہا دی، کہا وہ محل، وہ مستری، وہ ساتھ شامل ہونے والے، وہ انجینئر، وہ ایک ہی جگہ تباہ کر دیے گئے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نسائی میں موجود ہے، اگر کسی ایک شخص کے قتل میں سارا قبیلہ بھی شامل ہوگا تو اللہ سب کو سزا دے گا۔